منزل حاصل ہوگا، اس کے علاوہ نہیں۔ آج ہم اپنے آل اولاد کے لیے حرام و حلال کوئی چیز کی ہم جو ہے قصر نہیں رکھتے ہیں، جیسا ہے ویسے کھلا دیا۔ سرکار کے دیوانوں سنو، ہماری اولاد آج نافرمان کیوں ہو رہی ہے؟ یہ مائیں جب بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو بچوں کہتے بیٹا دیکھو وہ ٹی وی پہ کون ناچ رہا ہے، وہ کون ناچ رہی ہے، دیکھو دیکھو ادھر دیکھو، گانا سنا رہی ہے، لوریاں سنا رہی ہے۔ وہ سرکار کے دیوانوں، وہ میری ماں اور بہنوں، اب تعویذ تم دے چکے ہو دودھ پلاتے پلاتے۔ سرکار کے دیوانوں، مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ تم اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ، اس لیے کہ جب بچے دودھ پیتے ہیں اس لیے کہ ماں کا پورا اثر اس پر اترتا ہے، ماں کا اثر بچوں پر آتا ہے۔ ایک جو ہے 3 مہینے سے لے کر 9 مہینے تک جیسے ہی بچے ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں، بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، ماں جیسی جیسی حرکت کرتی ہے بچہ اس کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اور اگر عورت تلاوت کرتی ہے، قرآن کی عادی تلاوت بن جاتی ہے، نمازوں کے اہتمام کرتی ہے، شریعت مطالعہ پر زندگی گزارتی ہے، پردے میں رہتی ہے، تو قسم خدا کی ہے وہ اولاد بھی اتنا فرمان نہیں بلکہ با پردہ اور جو ہے وفادار پیدا ہوگا۔ وہ سرکار کے دیوانوں، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ جو ماں ہماری ماں اور بہنیں دودھ پلاتی ہیں گانا گا گا کر، لوریاں گا گا کر، گانا سنا سنا کر، وہ میری ماں اور بہنوں یہ تعویذ تم نے ہمیشہ کے لیے دے چکی ہے۔ اب کسی کے تعویذ سے، کسی کے کسی کے کہنے سننے سے وہ بچہ سدھر نہیں سکتا۔ اس لیے کہ جب بچوں کو دودھ پلاؤ، باوضو دودھ پلاؤ، اور جب دودھ پلاؤ تو درود شریف پڑھو، کلمہ شریف پڑھو، تاکہ اس کی اثر اس بچے پر اتر جائے۔ اور سب سے بڑا تعویذ ڈی جے جو بجاتے ہو وہ تو سب سے بڑا تعویذ ہے نا۔ یعنی ابھی شادی نہیں ہوئی تو پہلے بتا دیا بیٹا دیکھو بیٹی آنے والی نسلوں میں یہ کر رہا ہوں تم بھی آ کے کرنا ہے نا۔ یہ ڈی جے کا رواج بند کرو اور یہ حکم نافذ کرو، جس کے ہاں ڈی جے بجے گا کوئی مولانا نکاح نہیں پڑھائے گا، جس کے ہاں ڈی جے بجے گا ناچ گانے ہوں گے اس کے ہاں کوئی کھانا کھانے نہیں جائے گا، ان کی دعوت میں نہیں جائے گا۔ اس رواج کو ختم کرو، اس لیے کہ سرکار کے دیوانوں یہ اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ سرکار کے دیوانوں جب شادی بیاہ کرنا ہو اپنے بال اولاد بچوں کی بچیوں کی تو سرکار کی محفل سجاؤ، اس لیے تم ڈی جے بجاؤ گے تو ڈی جے بجانے والا پیدا ہوگا، اور سرکار کی محفل سجا کر، مصطفیٰ کی محفل سجا کر میلاد کا انعقاد کرو گے، سرکار کی تعریف و توصیف جو ہے کسی عالم دین سے کرواؤ گے تو بچہ ڈی جے والا غلام نہیں بلکہ میلاد مصطفیٰ والا سرکار کا غلام پیدا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ڈی جے کا رواج، ناچ گانے کا رواج ختم کرو سرکار کے دیوانوں۔ تو میرا کہنے کا مقصد میری ماں اور بہنوں، بچوں کی پرورش سب سے پہلا مدرسہ تم ہو، اپنے بچوں کی پرورش صحیح سے کیا کرو، ورنہ یہ اولاد آج چل کے جو اچھا ایک بات یہ ہے کہ بچہ سب سو رہا ہے، نوجوان ہے، باپ کہتا ہے کہ فنا کے امی بچوں کو جگاؤ، میں جگاؤں گی، وہ تو ایسی بولتا ہے، ڈر لگتا ہے ہمیں، پتہ نہیں کیا ڈانٹ دے۔ اچھا بیوی کہہ رہی کہ اے ڈوکرے بچے کو جگا نہیں، کیا تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ میں کیا اس کے منہ سے غلط الفاظ سنوں؟ اور ایسی اولاد ہی کیوں پیدا کی ہے بھیا جو اولاد سے ڈر رہے ہیں، جو خود بے نمازی ہو، جس کے ماں باپ خود بے نمازی ہو، جس کے ماں باپ خود بے پردگی ہو، ان کے اولاد کے اندر کہاں سے تاثیر آگی، کہاں سے وہ اولاد اچھی پیدا ہوگی؟ اس لیے سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو سدھرنا ہوگا۔ ہم نمازی بنیں گے، ہم غازی بنیں گے، ہم حاجی بنیں گے تو ہمارے اولادیں بھی نمازی حاجی غازی بنیں گے۔ وہ سرکار کے دیوانوں، اب آخری بات میں بتا کر آپ کو جو ہے آپ سے میں رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ، وہ سرکار کے دیوانوں، وہ میرے سرکار کے دیوانوں، سنو میرے سرکار کے دیوانوں، آپ نے سنا ہوگا کہ یہی عورت ہے جو 4 مردوں کو جنت لے جائے گی، یہی عورت ہے جو 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اگر عورت اچھی ہو، نمازی ہو اور روزہ دار ہو، شوہر کا وفادار ہو، اور عورتوں سے میں ایک ضروری بات کہنا چاہتا ہوں، وہ میری ماں اور بہنوں، اگر
اگر تمہارا شوہر تم سے ناراض ہے، اگر تم رات بھر نماز پڑھو، پورے رمضان کے روزے رکھو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو روزوں کو اس وقت تک قبول نہیں فرمائے گا جب تک تمہارے شوہر تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ شوہر کی ناراضگی میں نہ نماز قبول ہے، نہ روزے قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے، کچھ نہیں ہے۔ اگر شوہر رات کو ناراض ہو جائے اور بیوی جو ہے خود منہ ٹیڑھا کر کے رات بھر سوتی رہے تو رات بھر اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اس لیے اور مردوں کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو چپل کی جوتی پر سمجھو، ہر وقت ٹھوکتے رہو، اس کی بھی احترام کیا کرو۔ وہ گھر بار کو چھوڑ کر، ماں باپ کو محبت کو چھوڑ کر تمہارے گھر سے نہیں آئی کہ ہر وقت تمہارے تانا سنے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو آگے بتاؤں، اگر صحیح بات بتاؤ تو لوگ کہیں گے کہ مولانا کیا بات کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ عورت ہے جو 4 مردوں کو جنت لے جائے گی، یہ عورت ہے جو 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ کیوں کہ اگر یہ نافرمان ہوگی، اگر نافرمانی کرتے کرتے اس کی زندگی گزر جائے گی اور اس کے شوہر، اس کے بیٹے، اس کے اولاد نے، اس کے باپ نے اس کو صحیح تربیت نہیں دی ہوگی، تو کل بروز محشر جب میدان محشر قائم ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یہ فلاں خاتون ہے، فلاں عورت ہے جو دنیا میں نافرمانی کرتی تھی، اے فرشتے لے جاؤ اسے جہنم کے حوالے کرو۔ سرکار کے دیوانوں، وہ عورت پکار کر کہے گی اے پروردگار مجھے جہنم میں بھیجنے سے پہلے میرے کچھ سوال بھی ہے، مولا قدیر میں کچھ کہنا بھی چاہتی ہوں، کچھ میں گزارش بھی کرنا چاہتی ہوں۔ اے پروردگار میرے پرورش کرنے والا میرا باپ تھا، جب میں جو گناہ کر رہی تھی، جب میں گناہ میں مبتلا تھی، میرا باپ چاہتا تو مجھے ڈانٹ سکتا تھا، مار سکتا تھا، مجھے جو ہے روک سکتا تھا۔ اگر یہ مجھ پر اگر سختی نگاہ رکھتا تو میں گناہ کے قریب نہیں جاتی۔ اے پروردگار میرے باپ کو بھی جہنم میں میرے ساتھ میں دے دو، میں بھی اسے جہنم میں لے جاؤں گی۔ اللہ اب جو ہے شوہر کو بلایا جائے گا، وہ بیوی کہے گی مولا میری نکاح اس مرد کے ساتھ ہو گیا تھا، اس مرد کے ساتھ میں شادی کی تھی، اگر میں نافرمانی کر رہی تھی، اگر جب میں گناہ کر رہی تھی، اس کے لیے سب سے بڑا طلاق کا مدعا تھا۔ اللہ یہ دال روٹی پر تو طلاق دیا کرتے تھے، لیکن کوئی مرد آج تک نہیں کہتا بیوی اگر تو نماز نہیں پڑھے گی تو میں تجھے طلاق دوں گا۔ لیکن لوگوں طلاق بات پر نہیں دینا چاہیے، اسے ڈر اور خوف دلانا چاہیے بیوی نماز پڑھو۔ لیکن جو مرد خود دیوس ہو، جو خود نماز نہ پڑھے، وہ بیوی کو کیا نماز پڑھنے کا حکم دے؟ اللہ سنو، وہ بیوی کہے گی، وہ عورت کہے گی میرے باپ، میرے شوہر، میرے بیٹے، یہ جو ہے ان سب کو جو ہے میرے بھائی، ان سب کو جہنم میں لے کر جاؤں گی، کیونکہ یہ سب جو ہے دیکھتے تھے مجھے روکتے نہیں تھے۔ اللہ لیکن یہی عورت اگر فرما بردار دنیا میں تھی، ماں باپ کی عزت وقار کے احترام کرتی تھی، ماں باپ کے ادب و احترام کرتی تھی، بیوی کی شوہر کی خدمت کرتے ہوئے، اولاد کی اچھی پرورش کرتے ہوئے جو ہے یہ زندگی گزارتی تھی، اور جب یہ مر چکی قبر میں چلی گئی، اب حساب و کتاب ہوا، ان کا ٹھکانہ جنت میں ہوا، تو یہی عورت پکار کر کہے گی مولا میں اکیلے جنت نہیں، میرے باپ، میرے بھائی، میرے شوہر، میرے بیٹے کو میں لے کر جنت جاؤں گی، اس لیے کہ یہ میرے نگہبان تھے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ بس اب میری تقریر ختم۔ ایک لفظ اور ایک مسئلہ، یہ عورتیں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، جب تک بچہ روتا نہیں، بچی روتی نہیں، اس وقت تک دودھ نہیں پلاتی، تھپکیاں لگا کے سناتی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں سنو، وہ میری پیاری ماں اور بہنوں سنو، عورت جو ہے اپنے بچے کی حق میں حق تلفی کرتی ہے۔ سرکار فرماتے معراج کی رات میں نے ایک منظر دیکھا، وہ منظر یہ تھا کہ کچھ عورتیں جہنم کے درخت میں لٹک رہی تھی، ان کے تھن لٹک رہے تھے، اور جہنم کے وہ سانپ جو ہے ان کے تھنوں کو جو ہے ڈس رہے تھے۔ اللہ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا جبریل یہ کون عورت ہے جن پر یہ عذاب نازل ہے؟ سرکار کے دیوانوں، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ یہ آپ کی جو ہے امت کی وہ عورت ہے جو اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے ان کے جو ہے ان کے وقت پر انہیں دودھ نہیں پلاتی تھی، بلکہ ان کو آج کل ہماری ماں بہنیں گائے کے دودھ، بھینس کے دودھ، کیا کیا نکٹ پکٹ کھلاتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے 2 سال تک بچے کو دودھ پلایا جائے، 2 سال تک دودھ پلانے کا حکم ہے، لیکن یہ دودھ نہیں پلاتی اپنی، یہ بسکٹ کھلا رہی ہے، کیا کیا کھلا رہی ہے، حلوہ کھلا رہی ہے، کلوہ کھلا رہی ہے۔
سرکار فرماتے ہیں کہ ان عورتوں پر عذاب مسلط عذاب نازل تھی، اس لیے اپنے بچوں کو رونے سے پہلے ان کے ٹائم پر اسے دودھ پلایا کرو، ان کا پیٹ بھر لیا کرو، اس کا بھی تمہیں جواب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سنت سے ادا بہت ساری باتیں ہیں، پھر اگلی بار ملاقات ہوگی۔ حاجی صاحب بھی ہیں، مولانا صاحب ہیں، اور ہمارے آئے ہوئے حضرت اللہ مولانا مفتی عبد المجید صاحب جو آنے والے ہیں، ان کی خصوصی تقریر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت سے ادا عمل کرنے کی توفیق اور عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں تقریر کے دوران جو کچھ غلطی خامی ہوئی مولا میں سب کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اب حضرات سے گزارش ہے کہ جائیں نا، جو آئے ہوئے مہمان ہیں ان کی تقریر سن کر جائیں۔ السلام علیکم۔